313 تھے، قریش مکہ کے 1000 کے ہتھیاروں سمیت لشکر کو شکست دی تھی، اب تو 1400 صحابہ کرام جانسار ساتھ میں ہیں، لڑتے تو ان کو شکست دے دیتے، لیکن حضور صلح پسند تھے، امن پسند تھے، آشتی اور سلامتی کو چاہنے والے تھے۔ کہا کہ علی چلو مٹا دو۔ سہیل بن عمر کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ مت لکھو، بلکہ یہ لکھو عبداللہ کے بیٹے محمد نے قریش سے یہ صلح کی ہے، یہ لکھو۔ حضرت علی نے کہا رسول اللہ میں تو آپ کا نام نہیں مٹا سکتا، میں تو رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹا سکتا ہوں، میری یہ جرأت نہیں ہے۔ حضور نے بتایا چلو مجھے ہی بتا دو کہ وہ جگہ کہاں ہے، جگہ بتائی، حضور نے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ حالانکہ جب ایسے مواقع آتے ہیں بادشاہوں کے پاس، حکمرانوں کے پاس، اور پھر یہ کہ وہ پاورفل ہو، قربان جان قربان کرنے والے جانسار ساتھی بھی ان کے ساتھ ہو، تو پھر تو اپنی ناک کا مسئلہ بناتے ہیں، اپنے نام کا مسئلہ بناتے ہیں کہ نہیں ہم اپنا نام کیسے مٹنے دیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حکمراں ہیں، دنیا والے امن سلامتی شانتی کے صرف مالائیں جپتے ہیں، نام لیتے ہیں، اصل شانتی لانے والے، امن و سکون کا پیغام دینے والے محمد الرسول اللہ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے مختلف مراحل اور مختلف گوشوں پر جمعہ کی ان نشستوں میں روشنی ڈالی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ جمعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ہیں تو پھر وہاں آپ حکمراں بنے ہیں، حکومت کے ذمہ دار بنے ہیں، شاہ مدینہ بنے ہیں۔ تو حکمراں بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، اس بارے میں کچھ گفتگو کی تھی۔ حکمراں بننے کے بعد، عہدے پہ آ جانے کے بعد، لوگوں کے طور طریق، رہنے سہنے کے انداز بدل جایا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مدینے کے حکمراں تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو وہ حکمرانوں والے طور طریق، انداز آپ نے نہیں اختیار فرمائے۔ عاجزی، مسکنت، تواضع آپ نے اپنائی رکھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی ملنے آیا، دیہات کا رہنے والا تھا، اور اس کے تصور میں، اس کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ محمد اللہ کے پیغمبر تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں اب مدینے کے حکمراں ہیں، شاہ مدینہ ہیں۔ تو بادشاہوں والا تصور، بادشاہوں والا منظر اپنے دل و دماغ میں بٹھا کے آیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جب ملنے لگا، راوی کہتے ہیں حضور سے ملاقات کر رہا تھا، اس کے کندھے کانپ رہے تھے، لرزہ طاری تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو تسلی دی اور کہا گھبراؤ مت، ڈرو مت، انی لست بملک،
میں کوئی دنیا کے حکمرانوں اور بادشاہوں کی طرح نہیں ہوں. انما انا ابن امرأۃ تأکل القدید، میں ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو قدید کھایا کرتی تھی. عربوں میں یہ رواج تھا، گوشت کو یوں لمبا پارچے کی شکل میں کاٹ لیتے تھے، اس کو نمک ہلدی کے ساتھ ملا کے سکھا دیا کرتے تھے سورج کی تپش میں، گرمی میں، اور پھر اس کو رکھ لیا کرتے تھے. جیسی جیسی ضرورت ہوتی تھی اس کو پکا لیا کرتے تھے، استعمال کر لیا کرتے تھے. یہ عام لوگوں کی بات تھی. تو کہا کہ میں ایک عام عورت کا بیٹا ہوں جو اس طرح قدید کو استعمال کرتی تھی، میں دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوں. ایک اور دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا تھا، اس پر بھی ایسا ہی خوف طاری تھا. حضور نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اسے کہا، ان اللہ جعلنی عبدا کریما ولم یجعلنی جبارا عنیدا. گھبراؤ مت، ڈرو مت، اللہ نے مجھے شریف بندہ بنایا ہے، مجھے سرکش انسان نہیں بنایا ہے، ظالموں کی طرح، ڈکٹیٹروں کی طرح مجھے حکمراں نہیں بنایا ہے، میں اللہ کا شریف بندہ ہوں. یہاں تک کہ حکمراں ہیں، شاہ مدینہ ہیں، بادشاہوں کے دربار میں، اور بادشاہوں کے ساتھ اگر کوئی ذرا سا بھی سختی والا معاملہ کرے، اب تو جمہوری انداز ہے، بادشاہوں والا دور تو ختم ہو گیا، تو بادشاہ کا مزاج بگڑتا تھا، بھرے دربار میں اس کی گردن اڑوا دیا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کے انداز دیکھیے. ایک بدو آتا ہے، حضرت انس خادم ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور بازار سے گزر رہے تھے، میں بھی آپ کے ہمراہ تھا، ساتھ تھا، اور اس وقت حضور کے جسم پر نجرانی چادر تھی جس کا جو ایک کنارہ یہ سخت تھا، کھردرا تھا. تو وہ دیہاتی آیا اور آ کر اس نے یوں دونوں کناروں کو چادر کے پکڑ لیا اور سختی سے یوں اس کو کھینچا، اور اتنا زور سے کھینچا میں نے دیکھا اللہ کے نبی کی گردن پر کھینچنے کی وجہ سے اس چادر کے کناروں کے کھردرے ہونے کی وجہ سے نشانات پڑ گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید کہنے لگا، یا محمد مر لی من مال اللہ الذی عندک، اللہ کا جو مال تمہارے پاس بیت المال میں ہے میرے لیے حکم دو، آرڈر دو، آپ کے لوگ مجھے دیں. اتنی سختی کے ساتھ، بے ادبی کے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کا یہ انداز دیکھ کر مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کوئی سزا نہیں دی، کوئی سخت رویہ نہیں اپنایا، بلکہ اپنے خادموں سے کہا بیت المال سے اس کا اونٹ جو ہے اس کا بورا بھر کے لاد دو، اس کو روانہ کر دو. حکمرانی کے یہ انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے، اور پھر اپنی امت کے لوگوں کو بھی یہ نصیحت کی، جو آدمی امت کے معاملات کا ذمہ دار بن جائے، چھوٹا معاملہ ہو کہ بڑا معاملہ تو بادشاہی تک کا ہے، حکمرانی تک کا ہے، اور چھوٹے آپ گھر سے لے کر اوپر تک جو بھی معاملہ لے لیں. حضور نے فرمایا اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ. یا اللہ، جو کوئی بھی آدمی میری امت کے معاملات کا ذمہ دار بنے، اور ذمہ دار بننے کے بعد امت کے لوگوں پر مشقت ڈالے، پریشانی میں مبتلا کرے، ان پر ظلم و زیادتی کرے، سختی کرے، یا اللہ تو اس کو بھی سختی میں مبتلا کر دے، تو بھی اس پر سختی کر. ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فرفق، اور جو میری امت کے کاموں کا ذمہ دار بنے اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، آسانی کا معاملہ کرے، رفق کا معاملہ کرے، یا اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو کوئی عہدہ دیتے تھے، ذمہ داری دیتے تھے، کسی علاقے کا ذمہ دار بناتے تھے، روانہ کرتے تھے، یہی نصیحت کرتے تھے. حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جب اللہ کے نبی نے یمن کا ذمہ دار بنا کر روانہ کیا ہے نا، تو یہ کہا تھا بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، واتلفا ولا تختلفا. تم دونوں ذمہ دار بن کے جا رہے ہو، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، بدکانا مت، دور مت کرنا، اپنے سے بھگانا مت، آسانیاں کرنا ان کے ساتھ،
سختی مت کرنا، تم دونوں آپس میں متحد رہنا، اختلاف مت کرنا۔ ان کے علاوہ جب کسی کو ذمہ دار بنا کے روانہ کرتے تھے تو یہ نصیحت کرتے تھے، بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، مشکل معاملات مت بتاؤ، ان کو بدکاؤ مت، دور مت بگاؤ، اور آسانیاں ان کے لیے پیدا کرو۔ ولا تعسروا، مشکلات مت پیدا کرو، ان کو مشکلات میں مت ڈالو۔ یہ عام نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داروں کو، حکمرانوں کو، عہدے داروں کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے شاہ ہیں، حکمراں ہیں، مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں، اور اس وقت بادشاہوں میں جو چیزیں پائی جاتی تھی آپ نے ان کا یکسر خاتمہ کیا ہے، ان کا ازالہ کیا ہے۔ بادشاہوں میں اس وقت کیا تھا؟ اس وقت کیا بعد تک، جب تک یہ بادشاہی تھی، راجاؤں مہاراجاؤں کا دور تھا، نوابوں کا دور تھا، اب ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بادشاہ لوگ، راجا لوگ، مہاراجا لوگ درندے کیوں بن جاتے تھے؟ اس وجہ سے کہ وہ درندگی کی چیزوں کو اپناتے تھے۔ بادشاہوں کے یہاں یہ ہوتا تھا، شیروں کا شکار کیا جاتا تھا، شیروں کا شکار کرنے کے بعد، چیتوں کا شکار کرنے کے بعد ان کی کھالوں کو اتارا جاتا تھا اور ان کی کھالوں سے زین بنائی جاتی تھی، ہاتھی پر وہ سوار ہوتے تھے، اسی طرح گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو اس پر وہ شیر کی کھال بچھائی جاتی تھی، ان کے کمروں میں جہاں وہ رہتے تھے، سوتے تھے، کھال یوں سجائی جاتی تھی۔ تو یہ کھال کیا ہے؟ درندگی کی علامت نشانی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا تھا؟ بادشاہوں میں، راجاؤں مہاراجاؤں میں بھی درندگی آتی تھی۔ ذرا سا بھی کسی بادشاہ کے خلاف کوئی بول دیا تو جس طرح شیر ہرن پر جھپٹ پڑتا ہے اور اپنے نوکیلے دانت اور پنجے اس کی گردن میں چبوتا ہے، اس کا خون چوس جاتا ہے، اسی طرح بادشاہ لوگ برسر عام دربار میں آدمی کی گردن اڑا دیا کرتے تھے، درندے بن جایا کرتے تھے۔ پھر جنگوں کا جب معاملہ ہوتا تھا، امراء، رؤساء، شہزادے، حکمراں، بادشاہ گھوڑوں پر، ایسی زینوں پر سوار ہو کر جو چیتے کی ہوتی تھی، شیروں کی ہوتی تھی، جنگوں میں جاتے تھے، اور جب مخالفین پر فتح پاتے تھے، جیت حاصل کرتے تھے تو وہی درندگی ان میں آ جایا کرتی تھی۔ مخالف جماعت کے، مخالف گروہ کے لوگوں کو درندگی کا شکار بناتے تھے، ان کے سینے چیرتے تھے، ان کے پیٹ چیرتے تھے، عورتیں ان کے قبضے میں آتی تھی، ان کی عزت و آبرو پامال کرتے تھے، ان کے سینوں کو کاٹ دیتے تھے، عورتوں کے شیرخوار دودھ پیتے بچوں کو ان کی ماؤں کے سامنے ختم کر دیا کرتے تھے، نیزوں کی انی پہ اچھال دیا کرتے تھے، لوگوں کو پکڑتے تھے، ہاتھ اور بازو کو مخالف سمت میں کھینچتے تھے اور جسم سے جدا کر دیا کرتے تھے۔ یہ سب درندگی کیوں تھی؟ درندگی کی علامتیں، درندگی کی چیزیں، درندگی کی نشانیاں وہ اپنایا کرتے تھے، ان کے اثرات پڑتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ایسی کوئی چیز نہیں اپنائی، بلکہ اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ میری امت میں سے کوئی بھی درندے کی کھال استعمال نہ کرے، اور نہ درندے کی کھال اپنی مسند پر رکھے، جہاں بیٹھے، مسند ہو، تکیہ ہو، کرسی ہو، تخت ہو، اس پر نہ کھال بچھائی جائے، نہ اس کو مسند بنایا جائے، کیونکہ اس کے اثرات انسان پہ پڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے ان جانوروں کو جن میں درندگی ہوتی ہے، جو دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں، چیٹ پھاڑ کر ان کو کھاتے ہیں، ان کا خون چوستے ہیں، ایسے جانوروں کا بھی شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ چیتے کو حرام قرار دیا، شیر کو حرام قرار دیا، پرندوں میں جو چیر پھاڑ کر کھانے والے پرندے ہیں ان کے سلسلے میں بھی پڑھیں، ان کے بھی شکار سے اور ان کے کھانے سے، ان کے استعمال کرنے سے منع فرمایا، ان کو حرام قرار دیا۔ ہر وہ پرندہ جو پنجے والا ہو، ہر وہ جانور جو اپنی نوکیلے دانتوں سے شکار کر کے شکار کو چیر پھاڑ کرتا ہے، اس کے شکار سے حضور نے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس کا شکار کریں گے، اس کی چیزوں کو، گوشت کو، کھال کو استعمال کریں گے تو انسانوں کے اندر بھی درندگی آئے گی۔ تو بادشاہوں میں درندگی اسی وجہ سے آیا کرتی تھی، وہ ان سب چیزوں کا شکار بھی کرتے تھے اور ان کی کھالوں کا استعمال کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بھی
ان چیزوں کے استعمال کو منع فرما دیا اور خود بھی اس کے استعمال سے رکے رہے، بچے رہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو یہ آزادی دی، حکمراں ہیں نا، ذمہ دار ہیں، حکومت کے ذمہ دار ہیں، لوگوں کو یہ آزادی دی کہ آپ کے خلاف اگر بولتے ہیں تو آپ برداشت کرتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں۔ آج تو جمہوریت کا دور ہے، دارالحکومت میں، سنسد میں سب بیٹھتے ہیں، اپوزیشن بھی سوال کرتی ہے، سوالات اٹھاتی ہے، کچھ بات کہتی ہے۔ یہ آج کا جمہوریت کا دور ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے تو بہت دور کی بات ہے، 150-200 سال پہلے کی طرف جائیے، جب بادشاہوں کا دور تھا، راجاؤں کا دور تھا، کوئی راجا کے خلاف بول نہیں سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ ریت ڈال دی، یہ مزاج لوگوں کا بنایا، جو ذمہ دار بنے، حکمراں بنے، اگر لوگ اس کے خلاف بولتے ہیں نا تو حوصلہ رکھے، برداشت رکھے، لوگوں کی سنیں۔ ایسا نہ ہو کہ بادشاہوں کی طرح بس اس کو جیل میں ڈال دینے کا یا اس کو قتل کرنے کا حکم صادر فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جبکہ آپ اب شاہ مدینہ بن چکے ہیں، مسلمانوں کے حکمراں بن چکے ہیں، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ آپ کے خلاف نازیبا باتیں اس نے کی، آپ کے گھر والوں کی عزت و آبرو کو اچھالا، حضرت عائشہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، مسلمانوں میں آپس میں لڑانے میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اور ہجرت کر کے مہاجر جب مدینے آئے تو مہاجر لوگوں اور لوکل مدینہ کے انصار لوگوں میں لڑائی بھڑائی اور چنگاری لگایا کرتا تھا، آپس میں لڑ بھڑ جائے۔ باہر کی طاقتوں کو مدینے کی حکومت کے خلاف بھڑکایا، اندر والوں کو بغاوت پر آمادہ کیا۔ یہ سب جرم ایسے ہیں کہ ایسے آدمی کو آج کل نہیں بخشا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلے کے ساتھ اس کو بھی برداشت کیا۔ حکمراں ہو، نمونہ پیش کیا کہ حکمراں ہو تو ایسا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک موقع پر کہہ دیا، یا رسول اللہ اتنا گستاخ ہے، بد زبان ہے، اتنا آپ کا برا چاہنے والا ہے، مسلمانوں کا برا چاہنے والا ہے، آپ مجھے حکم دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے فرمایا دعہ لا يتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ، نہیں، جو کہہ رہا ہے برداشت کرتے چلے جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ لوگ یہ کہنے لگ جائیں گے، حالانکہ وہ منافق تھا، لیکن لوگ یہ کہنے لگ جائیں گے کہ محمد اب اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، اس کو کہنے دو۔ حوصلے کے ساتھ اس کی باتوں کو سنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے حکمراں ہیں، شاہ مدینہ ہیں، لیکن کس طرح حکمرانی کی ہے؟ بوریا نشینی میں، بوریا نشین حکمراں ہیں۔ آج کل آپ دیکھیے حکمرانوں کے ٹھاٹھ بات ہوتے ہیں، عیش و عشرت ہوتے ہیں، لوگ سیاست کے میدان میں اسی لیے جاتے ہیں کہ وہاں سب کچھ ملتا ہے، آسانیاں ملتی ہیں، سہولتیں ملتی ہیں، مال ملتا ہے، دولت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، عیش و عشرت کے مواقع و چانسز ملتے ہیں، اس لیے اس لائن میں جاتے ہیں۔ اور رہنے سہنے کے ان کے انداز دیکھیے، اور پہلے چلے جائیے آپ بادشاہوں کے محلات جا کے دیکھ کے آ جائیے، آپ یہیں آپ اپنا جو گڑھ ہے، محل ہے، وہ جا کے دیکھ کے آئیے کس طرح عیش و عشرت کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ لیکن مدینے کے حکمراں، مدینے کے شاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کا انداز دیکھیے۔ مسلم شریف میں روایت موجود ہے، حضرت عمر راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، حضور سے ملاقات کرنے کے لیے گیا ہوں، دیکھا کہ خادم حضرت بلال وہاں کھڑے ہیں دروازے پر۔ بلال سے کہا بلال اندر جا کر اجازت لو کہ عمر ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہے۔ بلال اندر گئی، حضور سے درخواست پیش کی، حضور نے کہا آنے دو اندر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے ہیں۔ اب اندر کا جو منظر ہے، حضور کے گھر کا جو منظر ہے، جس گھر میں حضور رہتے ہیں، حضور اب نبی نہیں ہیں، صرف رسول نہیں ہیں، حکمراں بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، شاہ مدینہ بھی ہیں، اور جن کے نام سے اب اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں لرزاں ہیں، ترساں ہیں، کانپ رہی ہے، شاہ مدینہ ہے، لیکن رہنے سہنے کا انداز دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے نبی ایک چٹائی بچھائی ہوئی ہے کھجور کے چھالوں کی،
اس پر آرام فرما ہیں جسم پر صرف ایک چادر ہے جو لپیٹی ہوئی ہے، جس سے ستر چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی چادر سے، اس کھجور کی چھالوں سے بنی ہوئی چٹائی سے اٹھے ہیں اور اپنا وہ کپڑا درست کیا ہے، تو آپ کے جسم کا پہلو کا حصہ ظاہر ہو گیا، سامنے آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آیا، انہوں نے دیکھا کھجور کی چٹائی کے نشانات شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر پڑ چکے ہیں، چٹائی کے نشانات ہیں۔ نگاہ ادھر گھر کی طرف گئی، روشن دان تھا، وہاں دیکھا کہ 1 سا یعنی 2.5 کلو جو پڑی ہوئی ہے۔ پھر گھر میں دوسری طرف نگاہ پڑی تو دیکھا ادھر کیکر کے پتے پڑے ہیں، جس سے بکری کی کھال کو درست کیا جاتا ہے، دباغت دی جاتی ہے، رنگا جاتا ہے، اس زمانے میں رنگا جاتا تھا، وہ چند پتے پڑے ہیں، اور دیوار پر ایک کوئی پرانی سوکھی ہوئی کھال پڑی ہے۔ یہ شاہ مدینہ کے رہنے کا انداز ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چھم چھم آنسو برسنے لگے۔ اللہ کے نبی نے دیکھ لیا، کہا یا ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے، ما یبکی کا، رو کیوں رہے ہو؟ عمر ابن خطاب نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے رہنے کا یہ انداز میں نے دیکھا، آپ کے گھر کا، آپ کے رہنے سہنے کا یہ طور و طریق میں نے دیکھا، آپ کے پہلو پر کھجور کی چٹائی کے نشانات موجود ہیں، گھر میں چند جو پڑی ہے، تھوڑی سی جو پڑی ہے، اور کوئی سامان زندگی نہیں ہے۔ ایک طرف آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اس کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، دوسری طرف میں دیکھتا ہوں قیصر و کسریٰ کو، دنیا کے بادشاہوں کو، ان کے ہاں مزے لگے پڑے ہیں، عیش و عشرت میں محلات میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا ابن خطاب، ابھی تک تم اسی سوچ میں ہو، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو ان کے لیے یہ دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے یہ سب چیزیں آرام کی آخرت میں ہو جائیں؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ، ہاں یہ تو میں پسند کرتا ہوں۔ تو پھر اس طرح کی باتیں اپنے ذہن و دماغ میں مت لایا کرو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہی مدینہ ہونے کے باوجود دنیا کے حکمرانوں و بادشاہوں کے سامنے یہ زندگی کا طرز، انوکھا طرز پیش کر رہے ہیں کہ حکمراں ہو تو اس طرح زندگی بسر کرو کہ کسی غریب کو، کسی محتاج کو احساس کمتری نہ ہو کہ ان کو تو یہ ملا ہوا ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ حضور حکمراں ہیں، مدینے کے شاہ ہیں، بادشاہ ہیں، اور ایسے رعایا کی حکمراں ہیں، ایسی رعایا کے، ایسے لوگوں کے کہ ایک ایک آدمی حضور کی جان پر اپنی جان نشاور کرنے کا جذبہ رکھنے والا ہے۔ لیکن عاجزی دیکھیے، آپ کی تواضع دیکھیے کہ جہاں امن سلامتی کا ماحول بننا ہے اس میں آپ رکاوٹ نہیں بنتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مکے کے ارادے سے آئے ہیں۔ نیت یہ ہے کہ بیت اللہ کا عمرہ کریں گے، زیارت کریں گے بیت اللہ کی، اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن مکہ کے لوگوں نے داخل نہیں ہونے دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا، تھوڑی تناؤ کی شکل پیدا ہو گئی۔ پھر دونوں طرف سے ڈیلیگیٹ آئے، وفد آئے، صلح کی کوششیں ہوئی، آخرکار چند باتوں پر صلح ہوئی۔ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو اس وقت کہا کہ بھائی صلح نامہ لکھو۔ حضرت علی کاتب تھے، لکھنے والے تھے۔ حضرت علی کو کہا لکھو۔ کیا لکھو یا رسول اللہ؟ کہا ھذا ما قاضى علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ معاہدہ ہے، صلح نامہ ہے جو اللہ کے رسول محمد نے قریش کے ساتھ کیا ہے۔ اور پھر نیچے وہ بندو لکھو، وہ سب چیزیں لکھو، وہ سب معاملات لکھو جن پر صلح ہو رہی ہے۔ سہیل ابن عمرو تھا مکے کے چودھریوں میں سے ایک، کہنے لگا نہیں رکو یہاں، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو پھر کوئی جھگڑا ہی نہیں، یہی تو ہمارا جھگڑا ہے، اور آپ صلح میں شروع میں لکھ رہے ہیں ھذا ما قاضى علیہ محمد رسول اللہ، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے۔ 313 تھے، قریش مکہ کے 1000 کے ہتھیاروں سمیت لشکر کو شکست دی تھی۔ اب تو 1400 صحابہ کرام جانسار ساتھ میں لڑتے تو ان کو شکست دے دیتے، لیکن حضور صلح پسند تھے، امن پسند تھے، آشتی اور سلامتی کو چاہنے والے تھے۔ کہا کہ علی چلو مٹا دو۔ سہیل بن عمرو کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ مت لکھو،
بلکہ یہ لکھو عبداللہ کے بیٹے محمد نے قریش سے یہ صلح کی ہے، یہ لکھو۔ حضرت علی نے کہا رسول اللہ میں تو آپ کا نام نہیں مٹا سکتا، میں تو رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹا سکتا ہوں، میری یہ جرأت نہیں ہے۔ حضور نے بتایا چلو مجھے ہی بتا دو کہ وہ جگہ کہاں ہے، جگہ بتائی، حضور نے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ حالانکہ جب ایسے مواقع آتے ہیں بادشاہوں کے پاس، حکمرانوں کے پاس، اور پھر یہ کہ وہ پاورفل ہو، جان قربان کرنے والے جانسار ساتھی بھی ان کے ساتھ ہو، تو پھر تو اپنی ناک کا مسئلہ بناتے ہیں، اپنے نام کا مسئلہ بناتے ہیں کہ نہیں ہم اپنا نام کیسے مٹنے دیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حکمراں ہیں، دنیا والے امن سلامتی شانتی کے صرف مالائیں جپتے ہیں، نام لیتے ہیں، اصل شانتی لانے والے، امن و سکون کا پیغام دینے والے محمد الرسول اللہ تھے۔ طاقت میں ہونے کے باوجود، پاور میں ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں چلو تم رسول اللہ کو پسند نہیں کر رہے ہو تو میں لکھ دیتا ہوں محمد ابن عبداللہ۔ ایسا صلح پسند حکمراں دنیا نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ایسے حکمراں ہیں عجیب و غریب۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا غریب سے غریب جو ممالک ہیں، جو حکومتیں ہیں، وہ حکومتیں یا دیش ملک غریب ہیں، ان پر حکمرانی کرنے والا کوئی غریب نہیں۔ جو وہاں عہدوں پہ بیٹھے ہیں ان کو وزیر اعظم کہیے یا پریزیڈنٹ کہیے، صدر کہیے۔ آپ افریقہ کے ممالک کے جو ہیں غریب ممالک کہلاتے ہیں، ان کے بادشاہوں کو دیکھ لیجئے، بڑے عیش و عشرت کرتے ہیں۔ ملک غریب ہے، اسٹیٹ غریب ہے، ریاست غریب ہے، لیکن حکمرانی کرنے والا کوئی غریب نہیں ہے۔ اسٹیٹ اور ملک مقروض ہے، دنیا کی حکومتوں کے اس پر قرض ہیں، لیکن وہاں جو بادشاہی کرنے والا ہے یا جو وہاں کا وزیر اعظم ہے ان میں سے کوئی مقروض نہیں ہوگا۔ وہ بڑے پیسے والے ہیں، بڑی دولت والے ہیں، سوئٹزرلینڈ کی بینکوں میں ان کے کھاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی حکمرانی کے انداز دیکھیے آپ۔ مدینے کی ریاست، مدینے کی حکومت غریب ہے، مسکین ہے، ابھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ مکے سے لٹے لٹائے لوگ آئے ہیں، اور یہاں جو لوگ رہ رہے ہیں پہلے سے وہ کوئی زیادہ مالی اعتبار سے مستحکم اور مضبوط نہیں ہے، اچھے نہیں ہیں، لیکن مدینے کی اسٹیٹ، مدینے کی حکومت باہر کی حکومتوں کی کسی ایک درہم ایک دینار کی مقروض نہیں ہے، ایک درہم اور ایک دینار کی مقروض نہیں ہے، کسی سے حضور نے قرض نہیں لیا ہے۔ اور مدینے کا جو حکمراں ہے آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زندگی دیکھیے، اس کی حیات پڑھیے تو وہ مقروض ہے۔ آج کی غریب سے غریب حکومت کا ذمہ دار غریب نہیں ہوتا ہے، مقروض نہیں ہوتا ہے، لیکن نہ وہاں مدینے کی حکومت مقروض ہے، نہ عوام پر اتنا بوجھ ہے ٹیکسوں کا کہ ان قرضوں کو ادا کیا جا رہا ہو، لیکن خود حکمراں مقروض ہے۔ روایت بخاری شریف میں آئی، صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا اور آ کر حضور سے سخت سست جملے کہنے لگا، بولنے لگا، آپ کے ساتھ بے ادبی کے انداز میں پیش آیا، کہنے لگا کہ آپ نے جو قرض لیا ہے مجھ سے وہ ادا کرو، کیوں نہیں ادا کرتے؟ حالانکہ صحابہ کہتے ہیں وہ آدمی جو وقت متعین کیا گیا تھا قرض کی ادائیگی کا اس سے پہلے آ گیا تھا، اور سخت سستی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت جملوں سے گفتگو کی تھی، بات کی تھی، گستاخی کا انداز تھا۔ صحابہ آگے بڑھے کہ اس کو سبق سکھائیں کہ حضور کی شان میں اس طرح کیوں گستاخی کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی حکمراں ہونے کے باوجود، بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے صحابہ کو روکتے ہیں اور روک کر کہتے ہیں دعوہ فإن لصاحب الحق مقالہ، اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ حق والا ہے، اس سے میں نے قرض لیا ہے، اور جو حق والا ہوتا ہے اس کو کچھ سخت سست کہنے کا حق ہوتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں کہ بھائی اس کا قرض ادا کر دو، اعطوہ، اس کا قرض ادا کر دو، حالانکہ وقت سے پہلے آیا ہے۔ صحابہ نے تلاش کیا، چونکہ حضور نے اس سے اونٹ لیا تھا، صحابہ نے جیسا اونٹ لیا تھا ویسا اونٹ تلاش کرنے کی کوشش کی، ویسا اونٹ نہیں ملا، اس سے زیادہ قیمت والا، اس سے زیادہ عمر والا اونٹ تھا، وہ لے کے آئے، کہ رسول اللہ اس کے برابر کا تو اونٹ نہیں ہے، زیادہ قیمت والا، زیادہ عمر والا ہے۔
تو ہم کیا کریں، وہ دے دیں؟ حضور نے فرمایا ہاں دے دو، اور پھر فرمایا ان من خیرکم احسنکم قضاء، کیونکہ تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جب قرض واپس کریں تو اچھے انداز سے کریں، حسن سلوک کے ساتھ واپس کریں، تو زیادہ قیمت والا ہے، زیادہ اچھا ہے تو یہ اور اچھا ہے، اس کو یہ اونٹ دے دو۔ مدینے کے حکمراں ہیں، مدینے کے ذمہ دار ہیں، لیکن بے کسوں کی دستگیری کر رہے ہیں۔ صرف مدینے کے نہیں ہیں، کائنات کے سردار ہیں، کائنات کے سردار ہیں، ساری مخلوق کے سردار ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کا کام کر رہے ہیں۔ غلام باندی ان کو لے کے جا رہے ہیں ہاتھ پکڑ کے، شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حضور مسجد نبوی جا رہے تھے، بیچ میں ایک گھر میں دیکھا کہ ایک بچہ ہے یا غلام ہے، وہ بکرا ذبح کر رہا تھا، بکرا ذبح کر دیا تھا، کھال اس سے نہیں اتر رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا بڑی مشقت کر رہا ہے، کھال نہیں اتر رہی ہے۔ حضور نے کہا تنحى حتى أريك، اے بچے، اے لڑکے ادھر ہو جا، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ کھال کیسے اتاری جاتی ہے۔ بچے کی کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے مدینے کے شاہ تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ انگوٹھا یوں کر کے کھال اور گوشت کے درمیان یوں زور سے اس کو دبایا، آپ کا پورا ہاتھ، صحابی کہتے اتنا کھال کے اندر چلا گیا، پھٹافٹ کھال نکالی، اور پھر بچے کو کہا ادھر آؤ، دیکھو کھال اس طرح نکالی جاتی ہے۔ بے کسوں کی دستگیری اس طرح کر رہے ہیں، چھوٹے بچوں کے کام اس طرح آ رہے ہیں۔ آج کل کوئی بڑے عہدے والا ذرا جھاڑو اٹھا لیتا ہے، کسی چائے والے کے ساتھ اس بیٹھ کے چائے پی لیتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا متواضع ہے، بڑا عاجز ہے، بہت کیا کہتے ہیں زمین سے چپکا ہوا یہ آدمی ہے، یعنی بہت نرم مزاج ہے، اور بڑے اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ 1400 سال پہلے کسی حکمراں اور بادشاہ نے ایسا نہیں کیا ہوگا، محمد عربی نے لوگوں کے سامنے یہ نمونہ رکھا ہے، مثال رکھی ہے۔ بلکہ صحابہ کہتے ہیں حضور ایک موقع پر جا رہے تھے مدینے کی گلیوں میں، ایک ایسی عورت جس کے دماغ میں فطور تھا، یعنی دماغ میں کمزور تھی، دماغ کے اعتبار سے کمزور تھی، پاگل تھی، مجنونہ تھی، اللہ کے نبی کے ہاتھ کو پکڑ لیا، صحابہ بھی موجود ہیں، کہنے لگی محمد ہمارے ساتھ چلو، میرا ایک کام ہے وہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے نہیں کہا اس کو پکڑ کے لے جاؤ، یہ مجنونہ ہے، یہ پاگل ہے، اس کی عقل میں کمزوری ہے، کہا کہ ٹھیک ہے یا ام فلان، کہاں لے جانا چاہتی ہو مجھے لے جاؤ، اور کیا کام کروانا چاہتی ہو کام کرو۔ اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی، ایک کنارے بیٹھ گئی، حضور کو بھی بٹھا دیا، باتیں کرتی رہی، کافی دیر تک باتیں کرتی رہی، حضور نے اس کا کام کروا دیا۔ پھر حضور واپس آئے، مدینے کے حکمران نے اپنے اس عمل سے یہ سبق سکھایا ہے کہ عقلی اعتبار سے، دماغی اعتبار سے کمزور لوگ ہوں ان کے ساتھ ہمارا خصوصی اچھا رویہ ہونا چاہیے، اچھا معاملہ ہونا چاہیے۔ آج کے ہمارے نوجوان کسی ایسے بوڑھے کو دیکھتے ہیں، عقل اور دماغ کے اعتبار سے کمزور انسان کو دیکھتے ہیں، اس کو زیادہ پریشان کرتے ہیں، چھیڑخانی کرتے ہیں، اس کی منہ سے گالیاں نکلواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ حضور کا نمونہ یہ ہے۔ سیرت طیبہ کے مختلف پہلو ہیں، ان میں سے میں ایک حکمران یا شاہ مدینہ کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، باتیں اور بھی تھی لیکن وقت ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جب حکمرانی کی ہے نا، تو صحابہ نے بھی، آپ کی رعایا نے بھی اپنا سب کچھ ان پر قربان کیا ہے۔ اللہ پاک ایسا جذبہ ہم سب کو عطا فرمائے۔